اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، خير خلقه، رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. موضوع گفتگو، موضوع سخن امہات المعصومین. یہ موضوع جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو معصومین ہستیاں ہیں، 14 معصومین علیہ السلام، یہ کن کی گودوں میں پلے ہیں اور ان کی پرورش کن مقدس گود میں ہوئی ہے. تو لہٰذا اسی سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اور آج پھر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کو پیدا کیا، جوڑا بنایا اور ان کے ذریعے نسل کو آگے چلایا. مرد اور عورت آدمیت و انسانیت کی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، یا آدمیت اور انسانیت کے عظیم قصر کے شاندار دروازے کے 2 پٹ ہیں. جہاں اللہ تعالیٰ نے مرد کو فرائض سے نوازا، وہیں عورت کو بھی ذمہ داریوں سے آزاد نہیں چھوڑا. اور خوش نصیب ہے وہ عورت جو اپنی خوش کلامی، خوش اخلاقی، تدبر، تحمل، صبر اور خوش شیریں سے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے. اور کیا ہی عظیم عورت ہوگی وہ کہ جو نہ صرف اپنے کردار سے گھر کو جنت نمونہ بنائے، بلکہ اپنے شوہر کو اولاد کی نعمت سے بھی مالا مال کر دے. نہ صرف اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے، بلکہ دنیا کے مال سے بھی مالا مال کر دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا عظیم عورت ہوگی وہ. جی ہاں، آج ایسی عظیم بیوی کا ذکر جو نہ صرف ایک عظیم بیوی ہے، عظیم عورت ہے، عظیم ماں ہے، بلکہ ایک عظیم زوجہ ہے. کیسی زوجہ ہے، کیسی ماں ہے، کیسی بیوی ہے یہ، جو نیک دل، نیک سیرت، پاکیزہ، طاہرہ، با کردار، عالی حوصلہ، شہزادی عرب، ملکۃ العرب، سیدہ قریش، محسنہ اسلام اور تمام نیک عورتوں کی سردار، فضل و کرم، شرافت اور کرامت اور عزت و جہ کی مالکہ ہے. یہ احترام اور عزت کا یہ عالم ہے کہ سارے لوگ علاقے کے مکے والے آپ کے سامنے احتراماً سر جھکائے کھڑے رہتے ہیں. یہ وہ بیوی کہ جن کا ازواج میں جو نمبر آتا ہے وہ پہلا آتا ہے. کچھ بھی کر لیں ہم، نمبر پہلا تو پہلا ہی ہوا کرتا ہے، اس سے پہلے کوئی ہے ہی نہیں. جی ہاں، یہ وہ بیوی جنہوں نے اپنے صبر و تحمل سے، برداشت سے، حلم سے، تدبر سے، عقل و فہم سے، اور وہ ہر وہ کردار کی خوبی آپ کے اندر موجود تھی، اور اسی سیرت طیبہ کی وجہ سے آپ نے خانہ نبوت کو جنت کا نمونہ بنا دیا. اللہ اکبر. خانہ نبوت ہو اور بیوی کردار ہو. جی ہاں، یہ بیوی کوئی اور نہیں، ملکۃ العرب ام ابیہا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مادر گرامی، اس بیوی کی ماں کہ جس کے قدموں کے نیچے جوانان اہل جنت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جیسی ہستیوں کی جنت بیوی کے قدموں کے نیچے ہے. اور اس بیوی کی جنت اپنی ماں بیوی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے قدموں کے نیچے ہے. وہ بیوی
جو ام ابیہا ہے، فاطمۃ الزہرا ہے، سیدۃ النساء العالمین ہے، اس کی جنت بی بی خدیجہ کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بی بی جس کی عظمت اور فضیلت انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ بیان کریں گے جتنا ہو سکے گا، ورنہ بی بی کی عظمت اور فضیلت تو بیان ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ وہ بی بی کہ جو خاتم الانبیاء علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ، جب تک بی بی حیات رہیں اللہ کے نبی کو دوسری شادی کی خواہش نہیں ہوئی اور نہ دوسری عورت کی ضرورت محسوس ہوئی۔ کیوں کہ اس ایک عورت میں، اس ایک بی بی میں وہ تمام فضائل، وہ تمام سیرت موجود تھی جو کہ اللہ کے نبی کو درکار تھی۔ بی بی کی عظمت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ سلام خدا کا آنا۔ جی ہاں، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کو، جو قریش کی عورتوں سردار کو سلام خدا آیا۔ ایک دن اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا بھی آپ کے پاس ہیں، جب ایک جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں بی بی خدیجہ کی جانب اشارہ کر کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خدیجہ ہیں، ان کا ساتھ اور کھانا پینا آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، کیونکہ اللہ نے ان کو سلام کہلوایا ہے اور میں بھی ان کو سلام کہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جس بی بی کو، جس زوجہ کو اللہ کا سلام آتا ہو اس کو خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ بی بی کا ایک لقب آپ ہم سب جانتے ہیں، طاہرہ۔ یہ طاہرہ لقب کب ملا؟ اسلام کے بعد نہیں، زمانہ جہالیت میں بھی، جب کہ لڑکیاں درگور کی جا رہی تھیں، جائیداد کے عوض بیچی جا رہی تھیں، کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، لیکن بی بی کا کردار ایسا تھا، بی بی کی فضیلت ایسی کہ اس وقت کے لوگ بھی، وہاں کے لوگ بھی بی بی کو طاہرہ کہتے تھے، پاک و پاکیزہ۔ یہ جو بی بی کو سلام آیا ہے خدا کا، اس کی ہم اگر روایت دیکھیں، حوالہ دیکھیں تو بخاری نے اسماعیل بن خالد سے روایت کی ہے، اور یہی نہیں بلکہ امام مسلم نے حسن بن فضیل سے روایت کی ہے کہ بی بی کو خدا کا سلام آیا تھا۔ اور قربان جائیں اس بی بی کی عظمت پر، جو سیدہ کونین فاطمہ الزہرا کی ماں ہیں۔ بی بی کی فضیلت تو ہم بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن پہلے آئیے دیکھیں تو صحیح کہ بی بی کے گھر کی عظمت کیا ہے۔ اگر ہم علماء سے پوچھتے ہیں، چاہے وہ اہل تشیع کے علماء ہوں یا ہمارے برادر اہل سنت کے علماء ہوں، دیگر الفاظ میں یوں کہہ سکتی ہوں کہ مسلمانوں کے علماء سے اگر پوچھا جائے کہ مکہ میں خانہ خدا کے بعد، خانہ کعبہ کے بعد سب سے زیادہ محترم جگہ کون سی ہے، تو سب کا مشترکہ ایک ہی جواب ہوگا کہ خانہ خدا کے بعد مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ محترم جگہ ہے، وہ ہے خانہ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ بی بی خدیجہ کا گھر کچھ اس طرح کا ہے کہ خانہ خدا اور اللہ کے نبی کا گھر، اس کے درمیان میں بی بی کا گھر پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی جب بھی وہاں سے گزرتے ہیں تو بی بی کا گھر راستے میں پڑتا ہے، اور بی بی کا گھر ایسی جگہ ہے، صفا مروہ کے قریب ہے، ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے شام کے آنے والے قافلے تجارت کے لیے آتے تھے وہاں سے گزرتے ہیں۔ بی بی اپنے بالغ خانہ پر بیٹھی دیکھا کرتی تھیں اور غور و فکر کرتی تھیں۔ بی بی تجارت کیا کرتی تھیں اس زمانے میں جبکہ مرد تاجر ہوا کرتے تھے، اکیلی عورت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا تجارت کرتی تھی۔
ملکۃ العرب تھی، ان سے زیادہ کوئی امیر نہیں تھا۔ المختصر اگر ہم آج جائیں تو وہ اس کو بی بی گھر کو توڑ کر حرم میں داخل کر لیا گیا ہے وہ حصہ۔ بی بی اپنے چھت پہ بیٹھی ہوئی تھیں کہ ایک دن یہودی عالم کا گزر ہوا اور بی بی کے پاس آیا۔ بی بی مختلف مذاہب کے عالم دین سے گفتگو کیا کرتی تھیں، غور و فکر کرتی تھیں اور مشاہدہ کرتی تھیں۔ آیا جب اللہ کے نبی وہاں سے گزرے تو اس عالم نے کہا کہ جو بھی عورت اس نوجوان سے شادی کرے گی اس کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ اس کے بعد ایک دفعہ بی بی کے پاس ایک عیسائی عالم آیا، اس نے بھی یہی کہا کہ جو عورت بھی اس جوان سے شادی کرے گی وہ جنت کی سردار کہلائے گی۔ بی بی کے دل میں تو پہلے ہی نبی پاک کی عزت و حرمت و محبت تھی، مزید اس میں 4 چاند لگ گئے۔ بی بی کا گھر وہ گھر ہے کہ جہاں پر اللہ کے نبی نے 28 سال گزارے۔ عظمت خانہ بی بی خدیجہ کہ جہاں اللہ کے نبی نے خاتم الانبیاء نے احمد مصطفیٰ نے 28 سال گزارے۔ جب شادی ہوئی تو بی بی نے اللہ کے نبی سے کہا، جب ان کے گھر گئی تھیں جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر، کہا کہ میری خواہش ہے کہ آپ چل کے میرے ساتھ گھر میں رہیے۔ اللہ کے نبی نے یہ درخواست قبول کی۔ اسی گھر میں ہجرت کا واقعہ پیش آیا، کتنا عظیم گھر ہے۔ اسی گھر میں اللہ کے نبی نے مولا کائنات کو اپنے بستر پر سلایا اور امانتیں مولا کائنات کے حوالے کی۔ اسی گھر میں اللہ کے نبی جب نکلے ہیں ہجرت کے لیے تو سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 کی تلاوت کی اور مٹھی میں خاک لے کر اس پہ دم کیا اور کفار مکہ کی جانب پھینک دیا۔ سب نابینا ہو گئے اور اللہ کے نبی وہیں سے ان کے درمیان سے ہوتے ہوئے نکل گئے۔ یہی وہ گھر ہے جہاں وہی خدا آیا کرتی تھی، یہی وہ گھر ہے خانہ ختیجہ کہ جہاں ان کی بیٹی سیدۃ النساء العالمین کی ولادت ہوئی ہے، یعنی کہ بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی۔ یہی وہ گھر ہے جہاں پر کہ مولا کائنات کی پرورش ہوئی ہے۔ جب مولا کائنات کعبے میں ولادت ہوئی اور جب اللہ کے نبی لے کے اپنے گھر آ گئے، یعنی کہ خانہ ختیجہ میں آ گئے، وہیں پہ مولا کائنات کی پرورش ہوئی ہے۔ کتنا عظیم گھر ہے جہاں اتنی مبارک ہستیاں رہیں، بسیں، پلی بڑی، پروان چڑھیں۔ اسی گھر میں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہوا۔ آئیے اس گھر کی فضیلت کا ایک اور انداز دیکھتے ہیں۔ اگر کسی کے رزق میں کمی ہو، وہ اپنی روزی بڑھانا چاہتا ہو، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ہر انسان جاب کے لیے، نوکری کے لیے پریشان ہے، اپنے رزق و روزی کے لیے پریشان ہے، تو اس کو چاہیے کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا گھر جہاں تھا مکہ میں خانہ خدا کے پاس، گو کہ وہ توڑ دیا گیا ہے، استعمال کر دیا گیا، لیکن ابھی وہ جگہ باقی ہے۔ اس گھر کی فضیلت ہی اتنی زیادہ ہے جہاں جبرائیل امین بار بار آئے وہی خدا لے کر، سلام لے کر، اتنی زیادہ میں نے فضائل بھی بیان کی ہے۔ اس گھر کی عظمت ابھی بھی اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی وہاں بیٹھ کر جو دعا مانگے، خاص کر رزق کے حوالے سے، تو وہ اتنا زیادہ صاحب ثروت ہو جاتا ہے کہ عقلیں حیران رہتی ہیں۔ ہر دعا قبول ہوتی ہے، وہاں پر کوئی دعا رد نہیں ہوتی، لیکن مالدار ہونے کے لیے، روزی میں اضافے کے لیے، برکت کے لیے بہترین جگہ ہے۔ لیکن اب چونکہ حالات اس قابل نہیں اور مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے تو کیا کیا جائے، تو ہم یہیں پر اپنے گھر سے یا اپنی جگہ پر بیٹھ کے 2 رکعت نماز بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کریں اور کرنے کے بعد دعا مانگیں
کہ پروردگار مجھے میری ماں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا واسطہ کہ میری روزی میں میرے رزق میں برکت عطا فرما دے. تو انشاءاللہ تعالی عزیز بہت جلد وہ مومن و مسلمان اپنی مراد کو پہنچے گا. یہ تو تھا روزی کے حوالے سے بیوی کی فضیلت. لیکن ایک اور بہت اہم نقطہ روزی کے حوالے سے علماء کہتے ہیں بہت دعائیں مل جاتی ہیں، لیکن ایک مرحلہ ایسا ہے جہاں بہت کم ہمیں دعائیں یا وظائف ملتے ہیں. وہ ہے کہ اگر کسی نے قرض لے لیا ہو اور وہ واپس نہیں کر رہا ہو، صاحب حیثیت ہے مگر پھر بھی نہیں دے رہا، یہ ہمارے معاشرے کا بہت عام المیہ ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ جو بھی عمرہ کرنے جائے یا حج کرنے جائے، خود یا اگر خود نہ جا سکے تو کسی کے ذریعے یہ کہہ دیں کہ ہماری طرف سے ایک طواف کر دینا، 7 چکر کا ایک طواف کر دینا، اور وہ طواف ہدیہ کرنا بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کو، اور اس کے بعد طواف کی 2 رکعت نماز ہدیہ کر کے دعا مانگنا. انشاءاللہ جن لوگوں نے قرض لیا ہے وہ بہت جلد واپس کر دیں گے. آئیے بی بی کی عظمت کا ایک اور پہلو پیش کرتے ہیں. بس زبان معصوم احمد مجتبی ختم الرسول کی زبان سے توصیف خدیجہ. یہ کون بیان کر رہا ہے بی بی خدیجہ کی توصیف؟ جس کو اللہ نے کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی طہا کہا، کبھی ایھا الرسول کہا، کبھی احمد کہا، تو کبھی محمد کہا، تو کبھی اے میرے حبیب کہہ کے مخاطب کیا. اللہ کے حبیب ایک دن اپنی ازواج کے درمیان بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی تعریف و توصیف بیان کر رہے تھے، اور یہی انہیں اکثر بیان کرتے تھے. تو ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بی بی خدیجہ کی تعریف اور توصیف سن کر مجھ پہ بھی وہی اثر ہوا جو ایک عورت کی تعریف سن کر دوسری عورت پر ہوا کرتا ہے. میں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخر اب کب تک خدیجہ کی تعریف کرتے رہیں گے؟ اس بوڑھی قریش عورت کی تعریف کرتے رہیں گے؟ حالانکہ جب بی بی خدیجہ کی شادی ہوئی ہے تو آپ کی عمر مبارک مشکل سے 25 یا 28 سال کی تھی، اور اللہ کے نبی کے 25 سال کی تھی. ہر عورت ایک زمانہ گزار کے ضعیف ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال عورت کی نفسیات ہے. بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ کب تک تعریف کرتے رہیں گے؟ تو بی بی خدیجہ کی تعریف جب بیان اللہ کے نبی کر رہے تھے، انہوں نے یہ جملہ سنا ام المومنین حضرت عائشہ سے. تو بی بی عائشہ خود فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کا چہرہ متغیر ہو گیا، جلال چہرے پہ آ گیا، اور متغیر ہونے کے بعد ایک مرتبہ ایسا رنگ آیا جیسے کہ اللہ کی وہ وحی سننے کے بعد آتا ہے کسی نبی پر کہ جو عذاب کی آیت سن کے آتا ہے، یا کوئی بندگان خدا کے عذاب کو سوچ کر اس کے چہرے کا حال ہوا کرتا ہے. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں کیوں نہ خدیجہ کی تعریف اور توصیف بیان کروں. خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب مجھے لوگ جھٹلا رہے تھے، جو پتھر مارا کرتے تھے، اور خدیجہ نے میرا ساتھ دیا، میری تصدیق کی، اور سب سے پہلے میری نبوت پہ ایمان لے کے آنے والی ہیں. مجھے خدیجہ نے اس وقت مالدار کیا جب میں تنگ دست تھا. خدیجہ نے مجھے اولاد دی جبکہ مجھے کسی زوجہ سے اولاد نہیں ہوئی، اگر ہوئی تو وہ انتقال کر کے زندہ نہیں رہی. جی ہاں، بی بی ماریہ قبطیہ سے اولاد ہوئی مگر انتقال کر گئی. بی بی خدیجہ کی بھی اولاد ایک انتقال کر گئی تھی، جو ایک بیٹے بھی آپ کے ہوئے تھے قاسم، جس کی وجہ سے ہمارے نبی ابو القاسم کہلاتے ہیں، وہ بھی انتقال کر گئے. لیکن بی بی خدیجہ کی ایک ایسی بیٹی ہوئی کہ
میں سوئے کوثر نازل ہوئی اور کثیر اولاد کی نوید دی گئی۔ اللہ کے نبی کی یہ بات سن کر تمام ازواج خاموش ہو گئیں۔ پھر ام المومنین عائشہ ہی فرماتی ہیں کہ جب بھی اللہ کے نبی کو جلال آتا تھا، یقیناً کچھ ایسی باتیں ہو جایا کرتی تھیں گھر کے اندر کہ اللہ کے نبی کو جلال آ جایا کرتا تھا، تو ہم ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے سامنے بی بی خدیجہ کا ذکر کرتے تھے، تو اللہ کا نبی کا جلال ایک دم ختم ہو جایا کرتا تھا اور وہ خوش ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا کہنے اس زوجہ کے، اس مادر فاطمہ الزہرا کے۔ اور آئیے اب ایک پہلو اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب بھی دمبا ذبح کرتے تھے تو اس میں سے لازمی ایک حصہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے چاہنے والوں کو بھیجتے تھے۔ اگر میں اس نقطے کی ہیڈنگ دینا چاہوں تو یہ دے سکتی ہوں، آسان طریقہ اللہ کے نبی کے دوست بننے کا۔ دوست کیسے بن سکتے ہیں؟ جب ہمیشہ حصہ بھیجا کرتے تھے تو ایک مرتبہ ازواج میں سے کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی، جب بھی دمبا ذبح ہوتا ہے آپ ایک حصہ ضرور اس میں سے خدیجہ کے چاہنے والوں کو بھیجتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ایک بہت پیارا جملہ کہا، ہاں، کیونکہ میں خدیجہ کے چاہنے والوں کو دوست رکھتا ہوں۔ بس اگر میں اور آپ بھی اللہ کے نبی کے دوست بننا چاہتے ہیں تو ہمیں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی معرفت اور محبت کو اپنانا ہوگا، اور جہاں تک ہو سکے ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس مقدس طاہرہ بی بی کی عظمت کیا ہے۔ بی بی کا ایک لقب ملکۃ العرب۔ بی بی سب سے زیادہ مالدار تھیں، ایسی مالدار خاتون کہ جتنے بھی تاجر تھے سب بی بی کے انڈر میں آتے تھے، ان سے زیادہ مالدار کوئی نہیں تھا اس زمانے میں۔ جبکہ لوگ محتاج تھے کھانے پینے کے تو بی بی سے آ کر قرضہ لے کے جایا کرتے تھے۔ مکے کے زیادہ تر لوگ بی بی کے مقروض تھے، اور یہی نہیں، بی بی یتیم بچیاں بھی پالا کرتی تھیں۔ بی بی کے ہاں زیادہ تر یتیم بچیاں پالا کرتی تھیں اور بی بی ان کی تربیت کیا کرتی تھیں۔ اس انداز سے یتیم پروری کی کہ اکثر لوگ ان کو ان کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، جبکہ بی بی کی شادی ہوئی اللہ کے نبی سے ہے، بس انہی کی زوجت میں آئی ہیں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ اور مال کا اس قدر عالم تھا آپ کے پاس کہ اس زمانے کے امیر ترین لوگ وہاں، اس زمانے میں کپڑا ہوا کرتا تھا جو بہت زیادہ قیمتی تھا۔ امیر کبھی لوگ بھی اس زمانے کے جو بڑے بڑے تاجر تھے، اگر اس کپڑے کو خرید پاتے تھے تو صرف ایک کرتے کی مانند صرف ایک کرتا خرید کر پہن سکتے تھے، اس کپڑے کا پورا سوٹ اس کپڑے کا نہیں بنا سکتے تھے۔ کرتا اس کا بنا لیا، شلوار یا پاجامہ دوسرے کپڑے کا۔ لیکن بی بی کی ثروت کا یہ عالم تھا کہ بی بی کے گھر کے باہر، بلڈنگ میں باہر دھوپ کو روکنے کے لیے اس کپڑے کے پردے لگائے جاتے تھے۔ اور بی بی کے پاس جو کنیزیں تھیں 100 یا اس سے زیادہ، ہر کنیز سونے کی بیلٹ باندھتی تھی۔ اللہ اکبر، کس قدر بی بی سخی اور فراغ دل تھیں، جس کی کنیزیں سونے کی بیلٹ یعنی کہ کمر بند جو پٹکا ہوتا ہے وہ باندھا کرتی تھیں۔ یہ عالم تھا بی بی کی سخاوت کا۔ جب اللہ کے نبی سے شادی ہوئی ہے تو ایک دن اللہ کے نبی آئے، اور آنے کے بعد دیکھا اللہ کے نبی اداس ہیں۔ تو بی بی نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، آپ کی اداسی کا عالم کیا ہے؟
تو اللہ کے نبی نے کہا خدیجہ مکے میں قحط پڑ گیا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ لوگ مر نہ جائیں، مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ بی بی خدیجہ نے کہا اچھا اللہ کے نبی سب کو بلا لیجیے۔ کل پورے مکے والوں کو بلا لیا گیا، اعلان کر دیا گیا، سب لوگ آ کے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا باحجاب سر سے پیر تک، اور اللہ کے نبی کو ایک نشست پہ بٹھالا۔ سارے لوگ پردے کے اس طرف ہیں اور بی بی خدیجہ پردے کے دوسری طرف۔ اور اس کے بعد بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنا سارا مال و زر، دولت، چاندی، سونا، زیور اللہ کے نبی کے سامنے ڈھیر کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ مال و زر جمع ہوا کہ سامنے کے لوگ اس طرف نہیں دیکھ پاتے تھے اور یہاں کے لوگ وہاں نہیں دیکھ پاتے تھے۔ اور بی بی نے پھر ایک جملہ کہا، اے اللہ کے نبی میں یہ سارا مال آپ کو دیتی ہوں، آپ کی جو مرضی آئے کیجیے، یہ آپ کا ہے۔ کیوں کیا بی بی نے ایسا؟ اس لیے کیا کہ کل کو مکے والے یہ نہ کہیں کہ بیوی کی دولت پر قبضہ کر لیے، نعوذ باللہ من ذالک، یا بیوی کی دولت کو استعمال کیا، سب کے سامنے پیش کیا۔ میں نے جیسا کہ ابھی کہا کہ بیوی کو فضیلت ہے اول زوجہ ہونے کی، اور تاریخ جانتی ہے کہ جب تک بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا زندہ رہیں اللہ کے نبی نے دوسری شادی نہیں کی، دوسری عورت کا تصور نہیں اللہ کے نبی کی زندگی میں۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی، کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر بیوی ایک سے زیادہ ہوں تو برابری کے حقوق دینے چاہیے، عدل کرنا چاہیے۔ اگر بیوی کی زندگی میں دوسری عورت آ جاتی تو کتنی ہی کوئی محترم کیوں نہ ہو، بی بی خدیجہ جیسی محترم بعظمت تو نہ ہوتی۔ لہٰذا یہ بی بی کا ہی خاصہ ہے کہ ان کی عظمت کو برقرار رکھتے ہوئے دوسری شادی نہیں کی زندگی میں بی بی خدیجہ کے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ بی بی خدیجہ کے وطن سے اللہ نے ایک ایسی اولاد رکھی جس کا مثل دونوں جہان میں نہیں ملتا، جو اپنے باپ کی بھی ماں ہو، ایسی اولاد بی بی کی گود میں آئی۔ اگر دوسری ازواج کی یہاں بھی اولاد ہو جاتی تو پھر برابری کا حصہ دیا جاتا، کوئی اور اولاد کسی کے ہاں ہو اور وہ بی بی خدیجہ کی اولاد سے مقابلہ کرے، برابری کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ لہٰذا کسی اور ازواج کی نہ اولاد ہوئی اور نہ اللہ کے نبی نے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں عقد ثانی کیا۔ اس پوری تقریر سے، اس پورے درس سے خلاصہ اگر میں یہ نکالوں تو پیغام یہی ملتا ہے تمام خواتین کو۔ یہ پیغام ملتا ہے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی سیرت سے، جو انشاءاللہ ہم نیکسٹ درس میں بیان کریں گے، ایپیسوڈ میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آج تو ہم نے صرف چند باتیں بیان کی ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ کون سی بات بیان کی جائے، کون سی بات چھوڑی جائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس کے اندر آپ کی ولادت، آپ کی وفات، آپ کی شادی، آپ کا شجرہ نسب انشاءاللہ بیان ہوگا۔ پیغام کیا ملا ہمیں؟ پیغام یہ ملتا ہے ہمیں تمام جہان کی عورتوں کو جو یہ کہتی ہیں کہ ہم اس دور میں یہ نہیں کر سکتے، ہم اس دور میں یہ نہیں کر سکتے، اب کیا کریں، زمانہ ہی ایسا ہے، ہمیں اس طرح تو کرنا پڑے گا بے حجاب ہو کے۔ نہیں، ہمیں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی سیرت سے سبق ملتا ہے کہ زمانہ کوئی بھی ہو، کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، زمانہ جاہلیت ہی کیوں نہ ہو، عورت کو اپنے کردار سے، اپنے تقوی سے، پرہیزگاری سے ایسا بلند مقام حاصل کرے
کہ سب اس کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں، اور وہ شرعی حجاب میں رہتے ہوئے اسلام کی تعلیمات کے زیر اثر ہر وہ تقریباً کام کر سکتی ہے جو کہ اسے کرنا چاہیے، ہر کام کر سکتی ہے، ہر فیلڈ میں آگے آ سکتی ہے، مگر شرط کیا ہے؟ اسلام کی تعلیمات پہ عمل، تقوی، پرہیزگاری، شرع حجاب، تاکہ اسلام کا بھی سر بلند رہے اور دور سے دیکھ کے انسان کہے کہ اللہ اکبر، جب مسلمان عورت اتنی باکردہ بتقوی ہے تو اس اسلام کا کیا عالم ہوگا۔ تو لہٰذا بی بی نے ہمیں بتلایا کہ اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے شرع حجاب کے ساتھ کس طرح سے ہم نے تقوی، پرہیزگاری اپنانا ہے اور اولاد کی تربیت کرنی ہے، دنیا پرستی اختیار نہیں کرنی ہے، مقام کتنا ہی اونچا ہو جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجدہ رہنا ہے۔ اور عاشق ہو تو کوئی نبی پاک کی بی بی خدیجہ جیسی اتنی مالدار ہونے کے باوجود بھی اطاعت شوہر میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس ذکر کے صدقہ طفیل میں سننے والوں کی اور اس پورے ٹیم کی جو بھی مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں، ہمارے وقت کے مہام کا جلدی ظہور ہو جائے۔ الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔ اللهم صل على محمد وآل